اور پھر فرمایا اگر تم شاہ اسماعیل شہید کی طرح نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اقبال کی طرح ہی پڑھ لو. بھئی شاہ اسماعیل شہید کی طرح پڑھنا تو بہت مشکل ہے. انہوں نے پڑھا قرآن کو اور پھر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ لیا, سر پر کفن باندھ لیا اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے اور یہ تہیہ کر لیا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, یا اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ کریں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے. تو وہ جذبہ تو اگر تمہیں نہیں مل سکتا ہے تو کم از کم اقبال کی طرح ہی پڑھو. دیکھتے نہیں ہو کہ اقبال نے اللہ کا قرآن پڑھا اور فرنگیوں کی تہذیب پر حلہ بول دیا. اس نے کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو بتلاتا کہ شان کبریا کیا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, ماں اور بہنوں, ہم نے اسلامی اخلاقیات کا جنازہ نکالنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی ابھی خطبہ میں, اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی یہ آیت ہے, 27ویں سپارے کی آخری سورت سورہ حدید. اللہ فرماتے ہیں لا تفرحوا بما آتاکم, جو ہماری طرف سے تمہیں نعمت ملے, جو انعام ملے, جو مہربانی کی جائے, جو تمہیں کوئی اچھائی مل جائے اس پر اترانا نہیں ہے. تم نے کیا نہیں کرنا؟ اترانا نہیں ہے, فخر نہیں کرنا ہے, اور یہ لاہ و لاب میں اس خوشی میں مبتلا نہیں ہونا ہے. کوئی بھی نعمت مل جائے, اولاد کا ملنا بھی نعمت ہے اور بیوی کا ملنا بھی نعمت ہے. یعنی لڑکا جب پیدا ہوتا ہے یا لڑکی وہ بھی نعمت ہے, اور شادی بیاہ جب ہوتا ہے وہ بھی نعمت ہے. دولت کا مل جانا, اقتدار کا مل جانا, یہ ساری نعمتیں ہیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ لڈیاں ڈالتے ہیں, بھنگڑے ڈالتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, آوازیں کستے ہیں. جو جہان کی لاہ و لاب ہے, جب ہمیں کوئی دعوت مل جائے اللہ کی نعمت یا اس کی مہربانی ہو جائے پھر ہم یہ کام کرتے ہیں. اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا لا تفرحوا بما آتاکم, اور دیکھو ہم تمہیں بہت نعمتیں دیں گے, بہت دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں, ساری زندگیاں ایک دو چار بندے نہیں بلکہ ساری اولاد آدم مل کے اپنی ساری زندگیاں صرف کر دے تو ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہماری نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں کہ شکریہ ادا کرنا تو درکنار, تم ان کو گن بھی نہیں سکتے ہو. تو فرمایا میرے بندو جب تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے. شکریہ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ طریقہ ادا کرو گے, خوشی منانے کا وہ طریقہ اختیار کرو گے جو طریقہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم اپنے انعامات اور اکرامات کی تم پر اور بارشیں برسا دیں گے. پھر ہم تمہیں دیتے جائیں گے, عنایات ہوتی چلی جائیں گی, اور زمینوں سے آسمانوں سے ہماری رحمتوں کے, برکتوں کے اور رزق کے اور خیر کے اور رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وَلَئِن كَفَرْتُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم کفر کرو گے. یہ بھائی صاحب کو جگا دیں, ان کو اٹھا دیں, بٹھا دیں. والا یہ گوڈے چھوڑ دیں, پھر آپ کو نیند آنی بند ہو جائے گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرو گے. کفر کا راستہ کیا ہے؟ یعنی وہ طریقہ چھوڑ دیا جائے جو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور
یہود و ہنود کے اور بے دین قوموں کے اور ہندوؤں کے اور پھر اپنے باپ دادوں کے طور طریقے جو ہیں جن کی قرآن اور سنت میں کوئی سند نہیں ہے اور جو رسول اللہ کے طریقوں سے میل نہیں کھاتے ہیں، ان طریقوں کو اپنا لیا جائے، وہ کفر کا راستہ ہے اور رسول اللہ کے راستے سے الگ راستہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو شخص اللہ کے رسول کا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو میرے رسول کا راستہ چھوڑ دے، واضح ترین ہدایات اور میرے پیغمبر کا اسوہ موجود ہونے کے باوجود وہ میرے رسول کا طریقہ چھوڑ دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس راستے کی اتباع کرے جو صحابہ کا راستہ نہیں ہے، رسول اللہ کے زمانے کی جماعت کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم کیا کریں گے؟ پھر ان کو جہنم کی طرف ہانک دیں گے۔ بھائی بیٹا آپ ذرا ٹیک لگا کر سیدھے ہو کر بیٹھیں اور آپس میں باتیں نہ کریں اور اشارے نہ کریں، یہ آداب جمعہ کے خلاف ہے۔ بات دھیان سے سنیں، ایک دوسرے کی طرف اشارے نہ کریں، الگ الگ ہو جائیں۔ مہربانی آپ کی، آپ نوجوان ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ بیمار ہیں یا علیل ہیں، اللہ نہ کرے تو پھر تو آپ کو ٹیک لگانے کی اجازت ہے، مگر جو شخص بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، صحت یاب ہے، اس کو بالکل سیدھا ہو کر بیٹھنا چاہیے تاکہ اس میں سستی، نیند یا اور کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو۔ اور یہ آپس میں خطبہ جمعہ میں اشارے کرنے یا اس طرح کی یہ خلاف آداب جمعہ کی چیزیں خلاف ہیں۔ اب وقت بھی ہو رہا ہے اور یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جو میرے رسول کا اور میرے رسول کی جماعت کا راستہ چھوڑے گا پھر ہم اس کو کیا کریں گے؟ جہنم کی طرف ہم اس کو ہانک دیں گے اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اب کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نعمتیں ہم دیں گے تمہیں اور نعمتیں دے کر آزمائیں گے، دیکھو لیکن لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر یاد رکھنا ہمارا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا سخت ہے۔ نعمتیں بھی ہم دیتے ہیں، پھر جب کوئی کفر کرے تو پھر ان کی ٹھکائی بھی خوب کرتے ہیں اور حشر و نشر بھی ان کا کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا، فرمایا لا تفرحوا بما آتاکم، جو ہم نے دیا ہے ان پر اترانا، تکبر کرنا، ہاؤ ہو کرنا، طوفان بدتمیزی پیدا کرنا یا ناچ گانا یا بالکل اس طرح کی لغو حرکتیں کرنا، یہ کام نہ کرنا۔ کیوں؟ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی پسندے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی جو قوم ایسے کام کرے اللہ ان کو پسند ہے۔ یہاں تو رسول اللہ کے نام پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، پاکستان کے نام پر تو درکنار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں ہماری طرف سے اور کروڑوں برکتیں نازل فرمائے اور ہمارے درود و سلام اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر تک پہنچائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں بھی کوئی خوشی کا موقع آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اونچی بولو، آیا ہے کہ نہیں آیا؟
حضور کو بھی آزادی مکے والوں سے ملی ہے کہ نہیں ملی؟ حضور کی بھی ریاست، پہلی اسلامی ریاست مدینہ طیبہ میں قائم ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ حضور نے کبھی اس طرح یوم آزادی منایا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رسول اللہ نے کس طرح منایا تھا؟ مجھے پتہ ہے، میں بھی آپ کے چہرے پڑھتا ہوں اور آپ کا مزاج بھی جانتا ہوں، قومی مزاج۔ ابھی آپ میں سے بڑے لوگ سوچ رہے ہیں، دیکھیں جی 1 سال کے بعد آزادی کا دن تھا، مولانا صاحب آزادی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ دیکھیں جی آزادی کے دن بھی خوشی جو ہے وہ مولانا صاحب کو وارا نہیں کھاتی ہے۔ میں گونگا شیطان نہیں بن کے اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا چاہتا۔ یہ جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ جو کام غلط ہے، چاہے پوری کی پوری قوم، چاہے 16 کروڑ کے 16 کروڑ عوام، چاہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم ابراہیمی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم وہی بات کہیں گے جو رب کے قرآن کے مطابق ہوگی، جو محمد کے فرمان کے مطابق ہوگی۔ رسول اللہ کو آزادی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ پھر حضور نے کبھی سالانہ یہ یوم آزادی منایا ہے؟ اونچی بولو، منایا ہے؟ حضور نے کیا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق بنائے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تقوی، خدا کا خوف پیدا کیا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کیا ہے، آخرت کا شوق پیدا کیا ہے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مکہ جب فتح ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ پر مکہ مکرمہ میں اور آپ کے صحابہ پر اور صحابیات پر مکہ مکرمہ میں کتنے ظلم و ستم ہوئے تھے اور کتنے جبر کے پہاڑ توڑے گئے تھے؟ آپ کو معلوم ہے، ہمیشہ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا ہے، فتح ہو گیا وہ، تو کتنی خوشی تھی مسلمانوں کو۔ اور احادیث میں تفاسیر میں آتا ہے کہ جتنی خوشی رسول اللہ کو فتح مکہ کے دن ہوئی ہے، ساری زندگی میں اللہ کے رسول کو اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی کسی بات پر۔ آپ اندازہ کیجئے وہ مکہ